تندور کی تازہ تازہ روٹی کھائی ہے آپ نے کبھی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آٹے میں بڑی طاقت ہے۔ یہ گندم ہی تو ہے جس نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ یہ تندوری ہے ہمارے گھر میں، اور سردیاں گرمیاں ہم اسی پہ روٹیاں لگاتے ہیں، اور میری امی تازہ تازہ روٹیاں لگانے لگی تھی تو میں نے کہا کہ ویڈیو بنا لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لائف لیسن بھی دینا چاہتی ہوں۔ وہ نصرت فتح علی خان کی ایک قوالی ہے نا کہ تیرے ہوندے یا سندے یا محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوواں۔ اگر ہم انسان کو بھی ایک بیج تصور کر لیں تو سب سے پہلے تو اسے مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ حالات کے ایسے ایسے اندھیرے اس کے اوپر آتے ہیں کہ وہ خود سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پودا نکلتا ہے، پھر اس پودے سے اس کو دانے کو الگ کر لیا جاتا ہے، پھر دانے کو دوسرے جو اس کے ارد گرد غلط دانے ہوتے ہیں، جو گندے ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دکھ تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کو جدا کر دیتا ہے۔ پھر اس کو پیسا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہانی کہاں ختم ہوتی ہے؟ پھر آٹے کو اچھی طرح گوندا جاتا ہے، پھر گوندنے کے بعد اس کے گول گول پیڑے بنائے جاتے ہیں۔ پیڑا بنانے کے بعد اس کو ہم پھر بیلتے ہیں، یا پھر ہم ہاتھ سے اس کو پتلا کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو آگ کی بھٹی میں یا تندوری میں یا تندور میں لگاتے ہیں۔ یہ ایک روایتی طریقہ ہے جو ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں اپنایا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح حالات بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اوپر ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح آگ ہمیں سیک لے۔ ڈاکٹر جاوید احمد کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ بانسری کی طرح ہے۔ بانسری درخت سے الگ ہوتی ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماں کے رحم سے الگ ہوتا ہے، تو وہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے الگ ہو گیا۔ اور اسی طرح انسان بھی جب درخت سے الگ ہوتا ہے تو بانسری کی جو آواز ہوتی ہے اس میں بہت سوز ہوتا ہے، اس میں بھی 9 سوراخ ہوتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے رب سے نہیں ملتے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جب روٹی کو ہم بیل لیتے ہیں پھر اس کو ہم تندوری میں لگاتے ہیں، اور ایسے ہی آگ جیسے نظر آ رہی ہے، ایسے ہی حالات سے ہم گزرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنی تدبیر سے بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب تقدیر ہمارے سامنے آتی ہے پھر ہم ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم روٹی بن کے ایک تندوری میں، ایک آگ میں یا تندور میں لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ آگ اصل میں ہمیں پکانے کے لیے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو سونا ہے وہ کندن بن جاتا ہے، اور ہر انسان اس بھٹی سے گزرتا ہے جب تک اس کی میں نہیں مرتی۔ ہم انسانوں کے اندر 360 بت ہوتے ہیں، میں کے، خود غرضی کے، انا کے، دولت کے، غرور کے، ذات کے، بہت سارے بت ہم نے بنائے ہوتے ہیں، اور جب تک ہم ان سب بتوں کو توڑتے نہیں ہیں تب تک ہم انسان نہیں بنتے، اور جب ہم نہیں توڑتے تو پھر حالات توڑتے ہیں، پھر قسمت ہمیں توڑتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا، حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، اور ایسے ہی ہم اپنے آپ کو تب پہچانتے ہیں جب ہم اپنے حالات سے ہار جاتے ہیں، اور انہی مشکل حالات سے گزرنے کے بعد ہم اپنی میں کو مار دیتے ہیں۔ میں کو تو مرنا ہی ہوتا ہے، اگر ہم نہیں مارتے تو پھر قدرت مارتی ہے۔ اس طرح تندور کی روٹی سے نہ صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس راستے میں آگ بھی ہو سکتی ہے، کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، مصیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، پریشانیاں بھی۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت تو نہیں ہے کہ ہمیں ہر خوشی مل جائے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو کسی کے پاس صحت نہیں، اگر کسی کے پاس صحت ہے تو اس کے پاس آسائشیں آلائشیں نہیں، اگر کوئی ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو کوئی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پاتا۔ اگر کسی کی شادی اونچے گھرانے میں ہو گئی ہے لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اولاد ہے تو اس کی اولاد کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، اگر آپ کی اولاد آپ کی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہاں پہ مکمل تو کچھ بھی نہیں ملتا، مکمل تو صرف خدا کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ مکمل نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بہت ساری یادیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی اس تندور کو دیکھ کے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔